سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت مرحومہ میں پیدا فرمایا، اور ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور پر قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ اے حبیب پیارے، بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے اس قوم کو کہ جو حق پر قائم ہو، اور آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں، وہ ایمان والے کہ جو نیک اعمال کریں، جب قرآن پڑھیں اور پھر اس کے احکامات پر عمل بھی کریں، انہیں آپ خوشخبری سنا دیجئے ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے رب نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ ان دنیا متاع قلیل، دنیا کا جب اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے تو فرماتا ہے متاع قلیل، یہ دنیا برتنے کا بہت تھوڑا سا سامان ہے۔ دنیا یہ برتنے کا تھوڑا سا سامان ہے، استعمال کرنے کا تھوڑا سا سامان ہے، اور آخرت کے متعلق فرماتا ہے ان لہم اجرا کبیرا، کہ اہل ایمان اور نیک لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اب آپ اندازہ لگا دیں کہ جس رب کائنات نے اس دنیا کو قلیل فرمایا، اس کے ہاں کبیر کا درجہ کیا ہوگا۔ یہ دنیا یہ صرف یہ روئے زمین کی دنیا نہیں ہے۔ آواز نہ کریں، بے توجہ کے ساتھ سنیں۔ دنیا، عالم دنیا پورا جہان ہے۔ اس سے پہلے تھا عالم ارواح، کہ جب ہم روح ہماری جسم کے ساتھ متعلق نہیں ہوئی تھی، ہماری روحیں اس دنیا میں نہیں آئی تھی، وہ جہان تھا عالم ارواح کا۔ اس کے بعد ہے عالم برزخ، پھر اس کے بعد ہے عالم آخرت۔ ان کے درمیان کہ جب ہمارا جسم ہماری روح کے ساتھ متصل ہے، اس جہان کا نام ہے عالم دنیا۔ اس جہان کا نام کیا ہے؟ عالم دنیا۔ اب اس عالم دنیا میں کہ جہاں ہمارے اس جسم مع روح کا جہاں تک نظارہ ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، یہ ساری کائنات جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے، یہ ساری دنیا ہے، صرف زمین دنیا نہیں ہے۔ زمین کے لیے لفظ ارض موجود ہے قرآن حکیم کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر، لغت عرب کے اندر قرۂ ارض، اس کو ارض کہا جاتا ہے، زمین کو، اس سیارے کو۔ اور دنیا کا اطلاق اس جہان کے اندر جہاں تک ہماری رسائی ہے، وہ ساری اس کائنات کا وہ سارا حصہ دنیا کہلاتا ہے۔ اسی میں یہ ہمارے ستارے ہیں، اسی کے اندر آسمان ہے، اسی کے اندر کہکشائیں ہیں، اسی کے اندر یہ ہماری زمین بھی شامل ہے، اسی میں سورج ہے، اسی میں ہمارا یونیورسل ہے پورا نظام کائنات۔ جہاں تک ہماری پہنچ
لانچ ہو رہی ہے، وہ ساری دنیا ہے، اور وہ سیارے کے جو نوری سال، کئی ہزار کئی لاکھوں نوری سال کے فاصلے پر ہے، وہ بھی اس دنیا کا حصہ ہے، وہ بھی اس دنیا کا حصہ ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے دنیا یہ قلیل ہے، دنیا کیا ہے؟ قلیل ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، وَقَرْ مَدُو، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کے اندر غور کرو تاکہ تمہیں اس کی حقیقت کا اندازہ ہو۔ جس کائنات کو، جس نظام کو، جس عالم کو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ قلیل ہے، اس کے اندر غور کرو کتنا بڑا ہے، اور جس اجر کے بارے میں وہ فرماتا ہے کہ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، قیامت والے دن اللہ اپنے فرمانبردار نیک اعمال کرنے والے صالحین کو جو اجر عطا فرمائے گا، وہ ہر بندے کو جو اجر دیا جائے گا اجرًا کبیرا، وہ تمہاری اس ساری کائنات سے بہت بڑا اجر ہے، وہ بیان ہو نہیں سکتا، تم سمجھ نہیں سکتے۔ آج ہماری رسائی ہوئی ہے سیاروں تک، ہماری آنے والی نسلیں پتہ نہیں کہاں تک جائیں گی۔ ہمارے جو بزرگ تھے، آباء و اجداد تھے، وہ صرف آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھا کرتے تھے۔ اس چمکتی ہوئی رات کے اندر یہ دنیا جو ان کو نظر آتی تھی، اس کو دیکھتے تھے۔ آج ہم اس سے کروڑوں نوری سال آگے تک پہنچ چکے ہیں سائنس کی بنیاد پر، ہمارے اوپر اس دنیا کی کشادگی اور کھل گئی، پتہ نہیں ہماری آنے والی نسلیں کہاں تک پہنچیں گی۔ اور اللہ فرماتا ہے یہ سارا نظام کائنات، یہ دنیا کا عالم، یہ تو قلیل ہے، اور جو ہم نے اپنے بندہ صالح کے لیے اجر تیار کیا ہے وہ اس دنیا کی نسبت کبیر ہے۔ اب آئیے یہ کن کے لیے تیار کیا گیا؟ وہ آخرت کا اجر۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ دو صفتیں جس کے اندر پائی گئی، اس کے لیے وہ آخرت کا عالم ہے، اس کے لیے وہ اجر کبیر ہے۔ ایک وہ کہ جو قرآن کے ذریعے ہدایت پائے، نمبر ایک جو قرآن کے ذریعے ہدایت پائے، بولیں جو قرآن کے ذریعے ہدایت پائے اس کے لیے، اور نمبر دو ہدایت پانے کے بعد قرآن کے احکامات پر عمل بھی کرے، قرآن کے احکامات پر عمل بھی کرے۔ ادھر توجہ رکھیے، نبی مکرم نور مجسم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قرآن سے جو محبت تھی، ہمارے لیے بطور درس یہ ہے کہ ہم بھی قرآن سے محبت کریں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ رات کے سمرے میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب وہاں سے گزر ہوا، توجہ فرمائیں کہ خطبے کے اندر، تقریر کے اندر جو کچھ بیان ہوتا ہے یہ یا تو قرآن پاک کی آیات ہوتی ہیں یا احادیث طیبہ ہوتی ہیں، اور اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن کے آداب اور اس کے حقوق میں سے یہ بات شامل ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو ہم چپ ہو جائیں اور اس کو توجہ کے ساتھ سنیں، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم نے قرآن
یہ بات سمجھیے. اور حدیث پاک جب تلاوت کی جائے، جب اس کی قرأت کی جائے، احادیث پڑھی جائے، تو اس وقت بھی خاموشی لازم ہے. ہمارے اسلاف سے یہ بات ہم تک پہنچتی ہے کہ ہمارے آئمہ دین کے سامنے جب وہ حدیث بیان کر رہے ہوتے تو کوئی گفتگو کرتا تو اس سے فرماتے کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے بلند نہ کرو. یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ سرکار کی آواز ہے، یہ سرکار کے کلمات ہیں، یہ نبی پاک کی گفتگو ہے. تو ہمارے اسلاف نے یہ ہماری تربیت فرمائی ہے، جب حدیث بیان ہو یا قرآن بیان ہو تو صحابہ اکرام علیہ رضوان کی زندگیاں ہمارے سامنے بطور نمونہ کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو اس طرح سکون کے ساتھ بیٹھے ہوتے کہ پرندے یہ سمجھتے کہ یہ شاید کوئی لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں، کوئی حرکت ہی نہیں کر رہی. پرندے آ کر کے بیٹھ کر کے چلے جاتے تھے اور صحابہ کرام پورے انہماک کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی باتیں سن رہے ہوتے تھے. یہ ہماری اس حوالے سے تربیت کی ہمیں ضرورت ہے. جب مسجد میں داخل ہو جائیں تو بالکل خاموشی کے ساتھ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں. جتنے بھی معاملات آپ نے کرنے ہیں وہ یا تو جمعے کے بعد کریں یا آگے پیچھے کریں، مسجد کے انتظامی امور ہیں یا دیگر امور ہیں، اور اس میں بھی دیکھیں کہ کسی قسم کی کوئی دنیاوی گفتگو نہ ہو. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تلاوت قرآن ہوتی تھی تو سرکار کا انداز کیا ہوتا تھا. سبحان اللہ. صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے 1852. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ تلاوت کر رہے تھے رات کے سمرے میں، اور بڑے پیارے انداز کے ساتھ، بڑے سریلے انداز کے ساتھ، اور ساتھ قواعد تجوید کا خیال تو تھا ہی تھا، اہل عرب تھے. تو جب تلاوت کر چکے نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اگلے دن ملاقات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو دیکھ کر کے فرمانے لگے یا لو رأیتنی وانا استمع لقراءتک البارحہ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد. اے ابو موسیٰ رات کو کاش تو مجھے دیکھتا کہ جب تو قرآن پڑھ رہا تھا تو میں کتنے انہماک کے ساتھ، کتنی دل جمعی کے ساتھ تیرا قرآن سن رہا تھا، اور مجھے لگ رہا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے آواز کے اندر لذت اور سرور حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، ان لذتوں اور ان سرور میں سے اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی کچھ حصہ عطا فرمایا ہوا ہے. لحن داؤدی، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کے اندر جو لذت تھی، آپ جب زبور شریف کی تلاوت کیا کرتے تو پرندے اس مجلس کے اندر تشریف حاضر ہوتے، جنگل کے وحشی جانور آپ کے گرد حاضر ہوتے اور پہاڑ مسجد کے اندر آ جاتے. حضرت داؤد علیہ السلام کی قرات کے اندر اتنا اثر تھا. سرکار فرماتے میں تیری قرات سن رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تلاوت کا جو سرور ہے، وہ جو لذت ہے، وہ جو ان کی آواز ہے، اس آواز میں سے اے ابو موسیٰ اللہ نے تجھے بھی کچھ حصہ عطا فرمایا. اب سرکار کی سنت کریمہ کیا ہوئی کہ صحابی قرآن پڑھ رہے ہیں، سرکار کے دل پر قرآن اترا ہوا ہے، خاموشی کے ساتھ سرکار غور کے ساتھ قرآن سن رہے ہیں. بلکہ یہاں معاملہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 1867 ہے. آپ نے ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عبداللہ اقرأ علیہ القرآن، مجھے ذرا قرآن تو سنا، مجھے ذرا قرآن تو سنا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقلت یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل، میں آپ کو سناؤں؟ حالانکہ قرآن تو آپ پہ اترا ہے، قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، تو میں بتا کیسے سناؤں؟ تو یہ بات مجھے سمجھائیے گا. یہ آپ
کیوں فرما رہے ہیں کہ اے عبداللہ مجھے قرآن سنا؟ سرکار نے فرمایا انی اشتہی ان اسمع من غیری، میرا دل کر رہا ہے کہ میں اپنے علاوہ کسی اور سے قرآن سنوں، میں اپنے علاوہ کسی اور سے قرآن سنوں۔ مجھ پہ تو قرآن اترا ہی اترا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنے کسی امتی سے بھی قرآن سنوں۔ سبحان اللہ، ہمارے پاس کتنا قیمتی وقت ہے، ہم سرکار علیہ السلام کی روح مقدسہ کی طرف متوجہ ہو کر کے سرکار کو قرآن سنیں۔ یا رسول اللہ، آپ کی خواہش تھی، آپ نے اس وقت صحابہ سے سنا اور ہم تو وہاں موجود نہ تھے۔ یا رسول اللہ کیا ہوا اگر آپ بظاہر اس دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ کے اور ہمارے درمیان سینکڑوں سال کا وقفہ ہے، لیکن آپ ہی نے تو فرمایا ہے ان اللہ رفع عنی الدنیا فانا انظر الیہا واذا قائم فیہا الی یوم القیامہ کانی انظر الی کفی ہذہ، کہ میں ساری کائنات کو قیامت تک جو کچھ اس میں ہونے والا ہے اسی طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ یا رسول اللہ، جب آپ ہمارے احوال ملاحظہ فرما رہے ہیں، جب آپ نے عبداللہ بن مسعود کی قرات سنی، یا رسول اللہ آج آپ اس نغمے میں اپنے امتی کی بھی قرات سنیں، پھر دیکھیے جو مزہ آتا ہے کہ نہیں قرآن پڑھنے میں، کہ میں قرآن پڑھتا ہوں، میرے آقا و مولا میری زبانی سن کر کے خوش ہو رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے 1400 سال کا فاصلہ ہے۔ آج جب سرکار دیکھتے ہوں گے کسی امتی کو کہ جو قرآن مجھ پہ نازل ہوا تھا وہ 1400 سال کے وقفے سے جب میرے امتی تک پہنچا ہے، وہ اس کو ادب سے اٹھا کر کے چوم کے آنکھوں سے لگا کر کے سینے سے لگا کر کے اس کی تلاوت کرتا ہے، سرکار کو اپنا وہ امتی کتنا پیارا لگتا ہوگا۔ 1400 سال کے فاصلے پر آج جب امتی رب کی بارگاہ میں نماز کی حالت میں جب کھڑا ہو کے آج باندھ کے رب کے حضور کہتا ہوگا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، رستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبیوں کا رستہ، وہ امام الانبیاء کا رستہ، وہ صدیقوں کا رستہ، وہ شہیدوں کا رستہ، وہ صالحین کا رستہ۔ جب سرکار دیکھتے ہوں گے اپنے امتی کو حالت نماز کے اندر، نہ اس نے مجھ سے ملاقات کی، نہ میرے ابو بکر سے ملاقات کی، نہ میرے عمر سے ملاقات کی، میرے کسی صحابی سے ملاقات نہیں کی، چلتے 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 اس کو بات پہنچی تھی کہ عرب کے اندر ایک اللہ کے حبیب آئے تھے، انگلی کا اشارہ کرتے تھے، چاند کے ٹکڑے ہو جاتا تھا، ہاتھ اٹھاتے تھے، سورج پلٹ آتا تھا، توجہ فرماتے تھے، پتھر بول پڑتے تھے، آپ حکم فرماتے تھے، درخت چل کے آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے تھے۔ وہ حبیب جن کو شب معراج میں اللہ نے اپنا دیدار نصیب فرمایا، جن پر آیتیں اترتی کچھ بھی نہ دیکھا تھا، اس امتی نے بس اتنا سنا تھا، ایک عرب کے اندر پیارا آیا تھا، بس سن کے میرا دیوانہ ہو گیا۔ جب سرکار دیکھتے ہوں گے 1400 سال بعد میری تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے یہ نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو گیا، یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، بن دیکھے مجھ پر اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار ہے، تو ذرا سوچیں سرکار کو کتنا پیار آتا ہوگا۔ اور یہ میں کوئی ایسے بات نہیں کر رہا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی، تو میرے صحابہ سنو، جس نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر مجھے مانا، جس نے مجھے دیکھا دیکھ کر کے مجھے مانا۔ کیا انداز تھا اہل عرب کا اور صحابہ کرام کا، ان کو کیسے وہ لمحات اللہ تعالیٰ نے دکھائے، کیا ان کی خوش قسمتی تھی، معجزے طلب کرتے تھے، ایمان لے آتے تھے۔ ایک بندہ آیا سرکار کی بارگاہ میں، اس نے گو کا شکار کیا ہوا تھا، عربی تھا، اہل عرب کا بدو تھا۔ اب جب اس نے سنا کہ صحابہ کرام کو وہ جھرمٹ ہے، پوچھا کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، انہوں نے کہا یہاں پہ اللہ کے حبیب علیہ السلام جلوہ فرما ہے، اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کہا اچھا، اس نے گو جو پکڑی ہوئی تھی آیا سرکار کی بارگاہ میں،
گو زمین پہ رکھی، کہنے لگا اگر اللہ کے رسول ہیں یہ گو بتائے، یہ گو کہے گی آپ اللہ کے رسول ہیں میں مان جاؤں گا۔ سرکار علیہ السلام مسکرائے، آپ نے گو کی طرف توجہ فرمائی، فرمایا یا تبو من تعبد، اے گو بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ سبحان اللہ، وہ گو بھی کتنی خوش نصیب تھی کہ جس پر سرکار کی نظر پڑ گئی، جس سے سرکار گفتگو کروا رہے ہیں اور اس کو سرکار سے گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ گو سے پوچھا گو بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ وہ کہنے لگی میں اس رب العالمین کی عبادت کرتی ہوں جس کی بادشاہت آسمانوں میں ہے، جس جہنم جس کے قہر و غضب کا مظہر ہے، جنت جس کی رحمتوں کا مظہر ہے، جس کے احکام دنیا پہ نافذ ہوتے ہیں۔ فرمایا اے گو یہ تو تو نے بتا دیا، تو عبادت کس کی کرتی ہے، ذرا یہ بتا من انا، میں کون ہوں؟ اے گو بتا میں کون ہوں؟ گو نے کہا انت رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سب سے آخری نبی۔ سبحان اللہ۔ وہ عربی ایمان لے کے آ گئے تو سرکار فرماتے ہیں توبہ لمن رآنی وآمن بی، سنو جس نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر مجھے مانا، کہ کبھی چاند کے ٹکڑے دیکھتا ہے، کبھی مردے زندہ ہوتے دیکھتا ہے، کبھی بیماروں کو شفا یاب ہوتے دیکھتا ہے، کبھی خشک کنویں کو پانی سے اگلتا ہوا دیکھتا ہے، پھر مجھے مانتا ہے۔ فرمایا اس کے لیے ایک بار خوشخبری ہے کہ وہ جنتی ہے۔ توبہ لمن توبہ سبع مرات من لم یرانی وآمن بی، سنو جس نے مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا، قیامت تک آنے والے جنہوں نے مجھے دیکھا نہ ہوگا، جو تم دیکھتے ہو انہوں نے وہ نہ دیکھا ہوگا، نہ قرآن اترتے دیکھا، نہ جبریل کا آنا دیکھا، نہ شب معراج میں جانا دیکھا، نہ چاند کو دو ٹکڑے ہونا دیکھا، نہ میرے دست مبارک کی کرامات اور معجزات دیکھے، نہ جو ہے وہ میرا ہاتھ لگا کے چھڑی کو چمکدار کر دینا دیکھا ہوگا، نہ ہی بن گٹھلیوں کے کھجوروں کے درخت اگانا دیکھا ہوگا، نہ گونگوں کو بنانا دیکھا ہوگا، نہ معاذ کا کٹا ہوا بازو میرے لحاظ سے ڈاک کر صحیح ہو جانا دیکھا ہوگا، نہ علی کی دکھتی آنکھوں کا ٹھیک ہو جانا دیکھا ہوگا، نہ صدیق کی ایڑی پہ لگا کر میرا لعاب جہان زہر سانپ کا ضائع کر دینا دیکھا ہوگا، کچھ بھی نہ دیکھا ہوگا، بس سنا ہوگا کہ ایک محبوب عرب کے اندر آئے تھے جن کے لعاب کے اندر اتنی شفا تھی، حضرت عبداللہ بن عتیق کی ٹوٹی ہوئی پگڑی اس لعاب نے چھوڑ دی تھی، جن کے لعاب کے اندر اتنی شفا تھی، حضرت قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ اس لعاب کے برکت سے جب اپنی جگہ پر لگائی گئی تو آنکھ ایسی ٹھیک ہوئی، لگتا ہی نہ تھا کہ کبھی یہ آنکھ جو ہے وہ پہلے تیر کی وجہ سے باہر نکلی ہوگی، بس سنا ہوگا، پھر سننے کے باوجود دلیل طلب نہیں کریں گے، آمانی مجھ پر ایمان لے آئیں گے، مجھے مان رکھیں گے۔ فرمایا تمہیں ایک بار خوشخبری ہو، سبع مرات انہیں 7 بار خوشخبریاں ہو۔ محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، آج نعرہ ختم نبوت۔ جنہوں نے دیکھ کے مانا، یہ سرکار کی محبت ہے، ورنہ صحابی کے مرتبے پہ کوئی عام بندہ پہنچ سکتا نہیں ہے، یہ سرکار کی محبت ہی محبت تمہیں ایک بار خوشخبری ہے، اور جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا پھر مان جائیں گے انہیں 7 بار خوشخبری۔ ایک مرتبہ سرکار نے فرمایا صحابہ بتاؤ عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ حضرت کی یا رسول اللہ عجیب ایمان کے فرشتوں کا ہے؟ فرمایا وہ کیا؟ وہ تو ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، وہ تو ہر وقت اللہ کے انوار و تجلیات کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ پھر انبیاء کا، فرمایا ان پر تو اللہ کی وحی آتی ہے۔ یا رسول اللہ پھر ہمارا، فرمایا تمہارے سامنے تو وحی اترتی ہے، تم تو معجزات دیکھتے ہو، واللہ ورسولہ اعلم، یا اللہ پھر اللہ بہتر جانے، اللہ کا رسول بہتر جانے، پتہ نہیں
वही उतरती देखी होगी, ना कोई मोइज़ा देखा होगा, बस सुना होगा और मुझ पर ईमान ले आए। भाई हमने जो बैठे हुए हैं किसी ने देखा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उतर रही हो, वरना आज तक कोई आयत की कुरान की आयत उतर रही हो नहीं देखा, चांद को दो टुकड़े नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। बस ये जो अन्नेवाह मानने का मामला है ना, सरकार फरमाते बस इसी पर मैं उनको खुशखबरी देता हूँ, तूबा सबअ मर्रात, उनके लिए एक बार जन्नत की खुशखबरी नहीं है, 7 बार जन्नत की खुशखबरी है। अब सरकार चाहते हैं कि मेरा उम्मती इबादत करे और मैं उसको देखूं। फरमाया अब्दुल्ला कुरान पढ़ो ना। या रसूल अल्लाह क्यों आप तो कुरान पढ़ रहे हैं, मेरा कुरान पढ़ना कैसा? फरमाया मेरा दिल चाहता है मैं अपने अलावा किसी और को देखूं कि वो कुरान की तिलावत कर रहा हूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं फ़क़रअतुन निसाअ हत्ता इज़ा बलगतु, मैंने सूरह निसा की तिलावत करना शुरू कर दी यहाँ तक कि मैं इस आयत करीमा तक पहुंच गया। अब ये आयत नंबर है 41, जिसका मतलब है 40 आयतें हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने पढ़ दी थी, सरकार ने समाअत कर दी थी। अब जब पहुंचे ना 41वीं आयत पे, अब इसकी तिलावत कर रहे हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है फकैफ़ इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद व जिना बिका अला हाउलाई शहीदा। अब इसका मैं तर्जुमा अभी पेश करता हूँ, हदीस मुकम्मल कर रहे हैं। फरमाते फरफ़अतु रअसी औ गमज़नी रजुलन इला जंबी फरफ़अतु रअसी फरअयतु दुमूअहु तसील। अल्लाहु अकबर। सरकार का कुरान सुनने का अंदाज क्या था। आज हम भी कुरान सुनते हैं ना, कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, कभी गप्पे मार रहे हैं, कभी हाथ चार आवाज पूछ रहे हैं। सरकार इस इंहिमाम के साथ कुरान सुन रहे थे। अब्दुल्ला इब्न मसऊद फरमाते हैं जब मैं इस आयत पे पहुंचा ना तो मैंने आंखें उठाई, या फरमाते हैं कि मुझे अब याद नहीं, शायद पास बैठे हुए किसी शख्स ने मुझे यूं ही मारी और मैंने जब आंखें उठा करके देखा तो सरकार के चश्माने अक़दस से आंसू जारी थे। सरकार इस आयत पे रो रहे थे। अब वैसे ये आयत रोने वाली है नहीं है, मैं भी अभी इसका तर्जुमा पेश करता हूँ, इसमें है क्या। अल्लाह फरमाते हैं फ़कैफ़ा इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद। अभी क्या है वो मंजर याद करें कैसा होगा क़यामत का दिन, कि जब मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद, हर उम्मत पर हम एक गवाह लाएंगे और वो उस उम्मत का पैगंबर होगा जो गवाही देगा अल्लाह मैंने इन तक जो है वो तेरा पैगाम पहुंचा दिया था, इनको तौहीद की तरफ बुलाया गया था, शिर्क से मना किया गया था, तेरे अहकाम बताए गए थे। हर उम्मत से एक गवाह तलब किया जाएगा और वो उम्मतें कहेंगी अल्लाह ये इन्होंने पैगंबरों ने हम तक तेरा पैगाम नहीं पहुंचाया, माज़अल्लाह पैगंबरों को झूठा कहेंगे। अल्लाह ताला फिर उम्मत मुहम्मदिया को यानी हमको पैगंबरों पर गवाह लाएगा और हम गवाही देंगे अल्लाह तेरे पैगंबर सच फरमाते हैं, तेरे नबियों ने ठीक कहा, इब्राहिम ठीक फरमाते हैं, मूसा ठीक कहते हैं, हजरत नूह ठीक कहते हैं, हजरत लूत ठीक कहते हैं, हजरत इदरीस ने ठीक फरमाया, ये गए थे अपनी कौमों की तरफ और तेरी तौहीद की दावत दी थी लेकिन कौम ना मानी थी। अब उस वक्त जो है वो पिछली कौमें जो गुजर चुकी हैं वो इतराज करेंगी अल्लाह जब हम थे तब ये तो थे नहीं, हम उस वक्त कोई थे या अल्लाह ये तो उस वक्त थे नहीं, ये कैसे गवाही दे रहे हैं। अब मंतकी उनका पॉइंट है भाई, गवाही तो वो देना जो मौके पे मौजूद हो, गवाही तो वो दे जिसने देखा हो, या अल्लाह ये तो आए बाद में, इनको क्या पता पैगंबरों ने पैगाम पहुंचाया था या नहीं पहुंचाया था, हम इनकी गवाही नहीं मानते। अब अल्लाह फरमाए
دی تھی، تیرے عذاب سے ڈرایا تھا، تیری نعمتوں کا ذکر کیا تھا۔ اب وہ قوم، وہ امتیں جو ہماری گواہی کو ٹھکرا دیں گی، جو اپنے نبیوں کی گواہیوں کو ٹھکرا دیں گی، جب اللہ کے حبیب گواہی دیں گے تو یہ اعتراض نہیں کر سکیں گی کہ اے اللہ یہ پیغمبر تو بھی بعد میں تشریف لائے ہیں، یہ تو اس وقت تھے نہیں، گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ یہ اعتراض نہیں کر سکے گی۔ ہمارے اوپر تو اعتراض ہو گیا تھا کہ اللہ یہ تو ہمارے دور میں تھے، یہ تو بعد میں ہیں، تو سرکار بھی تو بظاہر اس دور میں نہیں تھے نا۔ جب حضرت ابراہیم چیخہ نمرود میں پھینکے گئے تو نبی پاک علیہ السلام بظاہر تو نہ تھے نا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام قوم کو دعوت دے رہے تھے، کشتی بنا رہے تھے، کہہ رہے تھے باجو طوفان آئے گا، ہاں جی، اور سیلاب آئے گا، ڈوب جاؤ گے، اب سرکار تو بظاہر نہیں تھے۔ چاہیے تھا کہ وہ سرکار پر بھی اعتراض کر دیں، لیکن نہیں کریں گے۔ پتہ ہے یہاں تک کچھ نہ کچھ بچنے کے چانسز ہیں، اگر ان پر بھی اعتراض کیا تو یک لخت رگڑے جائیں گے۔ یہی تو آج شافع محشر ہے۔ یہ آیت کریمہ سرکار کی شان کو بیان فرما رہی ہے۔ حبیب آپ کو ہم نے ایسا بنایا، ہماری مخلوق میں سے کسی ایک کی بھی جرأت نہیں ہوگی، وہ چاہے اپنے وقت کا فرعون رہا ہو، وہ چاہے اپنے وقت کا نمرود رہا ہو، یا آپ کے زمانے کا ابو جہل ہو، جب ہم آپ کو گواہ لائیں گے تو آپ کی گواہی کو کوئی چیلنج کر سکے گا نہیں۔ یہ تو شان تھی سرکار کی، روئے کیوں؟ سرکار کی چشمانے اندر سے آنسو کیوں بہے؟ اسی کے ضمن بہت سارے احوال یاد آ گئے ہوں گے، اپنی امت یاد آ گئی ہوگی۔ قیامت والے دن جب میزان عدل قائم ہوگا، میرے امتیوں کو جو بنایا جائے گا، گناہگار ان میں، فاسق ان میں، فاجر ان میں، شرابی ان میں، بے نمازی ان میں، ان گناہگار امتیوں کا خیال آیا ہوگا۔ سرکار کے چشمانے اندر سے آنسو جاری ہو گئے کہ میدان محشر میں اپنے پیاسے امتیوں کو جہاں کوثر تو میں نہیں پلانا ہے، جہنم میں جاتا ہوں کو جہنم سے روکا تو میں نہیں جانا ہے۔ کچھ بدعمال جب جہنم میں جا چکے ہوں گے، جہنم سے تو میں نے ہی نکالنا ہے۔ اس وقت کیا بنے گا جب ساری امتوں کے کفار جہنم میں جا رہے ہوں گے، تو وہاں میرا غلام بھی جہنم میں جائے گا، حالانکہ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ میرا قدمہ کو وہاں پر نمرود کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ جل رہا ہوگا، اور ایسا ہوگا۔ یاد رکھیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نماز کا چور ہے وہ ان بڑے بڑے کفروں کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ بے نمازی جہنم کا ایندھن بنے گا، زکات نہ دینے والا قارون کے ساتھ جہنم میں جائے گا، اور بے نماز شخص اور ظالم شخص جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہوگا، اپنی گھر والی کو مارتا ہوگا بنا وجہ کا، وہ فرعون کے ساتھ جلے گا کہ جو حضرت آسیہ پر ظلم کیا کرتا تھا۔ سرکار کو وہ منظرنامہ یاد آیا ہوگا، سرکار کی چشمانے اندر سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس وقت میری امت کا کیا حال ہوگا؟ میں ان کو رب تعالیٰ کی طرف بلاتا رہا، انہوں نے میری بات نہ سنی۔ سرکار فرماتے ہیں میری مثال اس شخص کی ہے کہ جو چراغ پر گرنے والے پروانوں کو چراغ سے دور کرتا ہے کہیں جل نہ جائے۔ فرمایا میں تمہاری پیٹھوں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم سے نکال رہا ہوں، اور تم ہو کہ پروانے کی طرح دیوانہ وار جہنم میں جا رہے ہو۔ اس طرح پروانہ چراغ کی آگ میں اپنے آپ کو جلا دیتا ہے، فرمایا تم جہنم سے پیچھے نہیں جاتے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کا احوال بیان کرتے ہوئے بخاری شریف کی حدیث سے واقع ہے، فرمایا کہ فرشتے مجھے لے گئے، اب یہ خواب کا عالم ہے یا معراج کا عالم ہے، فرمایا مجھے سیر کرائی، اور اسی سیر کے دوران میں نے دیکھا بڑے عذاب کے جو ہے وہ مناظر سرکار نے دیکھی۔ ایک منظر سرکار فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے
فرشتے اس کے سر کو کچل رہے ہیں، اور ایک فرشتہ جو ہے اس کو سر پہ پتھر مارتا ہے، وہ سر کچلا جاتا ہے، اور جب وہ پتھر اٹھانے جاتا ہے سر پھر سے ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کا سر کچلتا ہے، پھر جب پتھر اٹھانے جاتا ہے سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو فرشتوں نے بعد میں مجھ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة۔ یا رسول اللہ وہ جو بندہ آپ نے دیکھا تھا جس کا سر کچلا جا رہا تھا، وہ بندہ پتہ کون تھا؟ یا رسول اللہ اس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا تھا، ہم تک قرآن آیا، قرآن کا علم آیا، یا رسول اللہ قرآن کا علم تھا اس کے پاس، پر وہ عمل نہیں کرتا تھا، اور جب بھی فرض نماز کا وقت آ جاتا تھا وہ سو جاتا تھا۔ نماز سے غفلت، قرآن سے غفلت، یہ اور فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ اس کو قیامت تک یہی عذاب دیا جائے گا، یعنی یہ آپ نے برسر کا عذاب ہے، یہ قبر کا عذاب ہے، میدان محشر میں کیا ہوگا، جہنم میں کیا ہوگا، وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ آج تھوڑا سا سر میں درد ہو، ہم جس چارپائی پہ لیٹے ہوں کسی بچے کو قریب آنے دیتے ہیں؟ نہیں آنے دیتے ہیں، اور جب سر پتھر سے کچلا جا رہا ہوگا، نہ کوئی بیٹا بچانے کے لیے آئے گا، نہ کوئی باپ بچانے کے لیے آئے گا، نہ کوئی دوست بچانے کے لیے آئے گا۔ اور یہ کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہودیوں کی یہ صفت تھی کہ جب ان کے پاس اللہ کے رسول تشریف لے کر آئے اور اللہ کی کتاب لے کر آئے تو کتابیوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، اور ایسا پھینکا کأنہم لا یعلمون، گویا کہ ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہم پر کوئی قرآن کوئی کتاب بھی نازل ہوئی ہے کہ نہیں، تورات زبور انجیل بھی نازل ہوئی ہے کہ نہیں۔ لیکن کس صفات ہے؟ اہل کتاب کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی۔ اور ہم دیکھیں کیا ہمارے اندر کہیں وہ معاملہ تو نہیں آ گیا، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کتاب کے احکامات کیا ہیں۔ جھنجھوڑنے کے لیے میں تو چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا، اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے۔ ایک شخص ہے، اہل کتاب ہے، عیسائی ہے یا یہودی ہے، مسئلہ ہے، پوچھتا ہوں آپ سے، ذرا مسئلہ بتائیے گا۔ اس نے جی بکرا ذبح کر دیا، یہودی کے ہاتھ کا بکرا ذبح کیا ہوا ہے، عیسائی کے ہاتھ کا بکرا ذبح ہوا ہے، مرغی ذبح کی ہے، ہم اسے گوشت دیں گے؟ بتاؤ نا سارے، کیوں نہیں لیں گے؟ غیر مسلم ہے، اس نے ذبح کیا ہے، بکرا ذبح کیا ہے، مرغی ذبح کی ہے، عیسائی نے، یہودی نے مرغی ذبح کی، کوئی پھٹا لگا لیتا ہے عیسائی مرغی ذبح کرنے والا، یا بکرا ذبح کرنے کے پھٹا لگا لیتا ہے، بتائیں گوشت لیں گے اسے؟ کیوں نہیں لیں گے؟ تو کیا ہوگا؟ غیر مسلم ہے تو کیا ہوگا؟ اس کا ذبیحہ جائز نہیں، اس کا ذبح حلال نہیں ہے، اسی لیے نہیں لیں گے نا، یا کوئی اور وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے، بات پھرنا نہیں ہے کہ بھئی کوئی اور وجہ ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے اہل کتاب نے کتاب اللہ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے اس طرح پھینک دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب کا حکم کیا ہے۔ اب یہ جھنجھوڑنے کے لیے سوال ہے، ہر ایک اپنے گریبان میں جھانکے، کیا میں بھی ہوں کہیں اس لائن میں داخل تو نہیں ہوں؟ اب میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھوں گا، آپ بعد میں اس کی تفسیر بھی پڑھ لیجیے گا۔ سورہ المائدہ، سورت کون سی ہے؟ سورہ المائدہ، اور آیت نمبر ہے 5۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اب یہ عیسائیوں کا اور یہودیوں کے ذبیحے کا حکم آ گیا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں ہم نہیں دیں گے، وجہ ہم نے بتائی وہ حرام ہے، اب کوئی اور وجہ ہوتی نا ہم نہیں لیں گے، یار دل نہیں مطمئن ہے، جب مسلمان کا بھی پھٹا لگا ہوا تھا مسلمان سے لے لیں گے، یہ تو وجہ بنتی تھی، ہم نے وجہ بتائی کہ حرام ہے،
اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یسألونک ماذا احل لهم، یہ اگلی الیوم احل لکم الطیبات، آیت نمبر 5 سورہ مائدہ، سورت کا نمبر بھی 5، آیت کا نمبر بھی 5، بولیں سورت کا نمبر بھی 5، آیت کا نمبر بھی 5۔ اللہ فرماتا ہے الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن میں نے تمہارے لیے ہر پاک شے حلال کر دی ہے، وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور ان لوگوں کا طعام یعنی ذبیحہ بھی تمہارے لیے حلال کر دیا ہے جن کو میں نے کتاب عطا فرمائی۔ جن کو کتاب عطا کی تھی؟ یہودیوں کو۔ جن کو کتاب عطا کی تھی؟ عیسائیوں کو۔ اللہ فرماتا ہے عیسائیوں اور یہودیوں کا ذبیحہ حل لکم، تمہارے لیے حلال ہے۔ شاک ہو گئے یہ کیا ہو گیا؟ اور میں اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں کہ شاید قاری صاحب کو مغالطہ ہو گیا۔ آپ اس کی تفسیر میں پڑھیے مفسرین نے کیا فرمایا۔ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس یہودیہ کی دعوت میں نہ گئے تھے کہ جس کا گوشت کھایا تھا بکری کا بھنا ہوا، سرکار کو زہر جو ہے وہ اثر کر گیا؟ آج ہمارے مسئلے کا کام کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہم ان لوگوں میں شامل تو نہیں ہیں کہ عملاً ہم نے قرآن کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا ہے؟ یہاں کچھ ظاہراً مسئلہ ہو جائے ہم جان لینے پر آ جاتے ہیں، جان دینے پر آ جاتے ہیں کہ قرآن کی بھی ادبی ہوئی ہے، قرآن کی بھی حرمتی ہوئی ہے، لیکن کیا حقیقتاً ہم قرآن کے ساتھ وفادار ہیں؟ یہ سوال ہے۔ کیا کبھی قرآن کی تلاوت کرتے ہو جس طرح سرکار کے چشمان اندر سے آنسو جاری ہوئے تھے، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہیں؟ قرآن کو ہم نے سمجھ کے پڑھا ہے؟ وقت کا یہ وہ تقاضا نہیں ہے اس موضوع کو لمبا کیا جائے، کیونکہ ہم نے معلومات بھی پڑھنی ہے۔ یہ ایک چوٹ کے لیے بات تھی، اب قرآن کو پڑھیں تو صحیح کہ قرآن فرماتا ہے ذبیحہ ان کا حلال ہے، اور ہمارا بھی 5 منٹ پہلے کا فتویٰ یہ ہے عیسائی اور یہودی کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ یہ میں نے ایک مثال بیان کی، اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہو سکتی ہیں۔ تو کیا ہم ان لوگوں میں شامل تو نہیں ہیں کہ جنہوں نے کأنہم لا یعلمون الکتاب، تو گویا کہ وہ جانتے نہیں ہیں کہ کتاب ہے کیا، قرآن ہے کیا، احکام ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی، سمجھنے کی، اس کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ابھی سے اس بات کی طرف خود بھی متوجہ، اپنے بچوں کو بھی اس بات کی طرف متوجہ کریں جس تیزی کے ساتھ آنے والے دور کے اندر ہماری نوجوان نسل، ہمارے بچے دین سے دور ہو رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو بنا ہے یہ ایک آدھ بار جو 6 مہینے بعد، سال بعد ہو جاتا ہے، یہ آئے روز ہوا کرے گا۔ اللہ معاف کرے ایسا وقت ہمیں دیکھنا نصیب نہ ہو، اور ایک وہ وقت آئے گا، یہ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، لوگ جب قرآن سے غافل ہو جائیں گے، ایک رات سوئیں گے، جب صبح کو اٹھیں گے دیکھیں گے قرآن کے سارے حروف صاف ہیں، اور سینوں کے اندر بھی اگر کسی کے قرآن موجود ہوگا اللہ راتوں رات اس کو بھی اٹھا لے گا۔ اب صبح اٹھیں گے کوڑے ہوں گے سارے، نہ سینے کے اندر قرآن ہے نہ کتاب کے اندر قرآن ہے۔ ڈرے اس وقت سے کہ ایسا نہ ہمارے ہوتے ہوئے وہ آ جائے، جب قرآن ہم سے اٹھا لیا جائے گا پھر ہم بچیں گے کیا؟ ہمارے پاس بچا ہی قرآن ہے۔ اس وقت ہمارے پاس جس کو سب مانتے ہیں، جس کی سب تعظیم کرتے ہیں، وہ قرآن ہے۔ نہ حافظ کی تعظیم ہے، نہ عالم کی تعظیم ہے، نہ قاری کی تعظیم ہے، نہ مسجد کا ادب ہے، نہ مدرسے کا ادب ہے، نہ جامعہ کا ادب ہے، کسی چیز کا ادب نہیں ہے۔ ادب رہ گیا تو ایک صرف قرآن کا، اور کفر چاہتا ہے کہ یہ بھی ہم سے سلب کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کی اور اس کے احکامات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔